السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خوشباش ہوں گے اور دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے کوشاں ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی لیکچرر امرین نواز۔ خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو 5ویں لیکچر میں، اور دیکھتے ہیں آج کا اپنا 5واں لیکچر۔ آج ہم پڑھیں گے خطوط نویسی۔ خطوط نویسی کی تعریف دیکھ لیں۔ تحریری صورت میں بات چیت کرنا خطوط نویسی کہلاتا ہے۔ خط کو آدھی ملاقات بھی کہا جاتا ہے، اور خطوط نویسی ایک قدیم ترین طریقہ رہا ہے لوگوں کے درمیان تعلقات کو استوار کرنے کا، تعلقات کو برقرار رکھنے کا اور حال و احوال جاننے کا۔ پرانے وقتوں میں اتنی ترقی نہیں تھی جتنی کہ آج ہو چکی ہے۔ نہ پہلے موبائل فونز ہوتے تھے، نہ کمپیوٹر ہوتا تھا، نہ لیپ ٹاپ ہوتا تھا، تو صرف ایک واحد ذریعہ خط ہی تھا لوگوں کے درمیان رابطہ قائم کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، لوگ خط کا استعمال کرتے تھے ایک دوسرے کے حالات دریافت کرنے کے لیے۔ اب ہم دیکھیں گے خط کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ خط کے بنیادی طور پر 6 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مقام روانگی اور تاریخ، دوسرا القابات، تیسرا آداب، چوتھا نفس مضمون، پانچواں اختتامیہ اور چھٹا کاتب کا نام۔ مقام روانگی اور تاریخ میں ہم کیا لکھیں گے؟ مقام روانگی میں ہم لکھیں گے جس جگہ سے آپ خط لکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے اگر میں خط لکھ رہی ہوں تو میں اپنے شہر کا نام لکھوں گی ناروال۔ اس کے بعد میں تاریخ لکھوں گی، جس تاریخ کو میں نے خط لکھا وہ تاریخ لکھنی ہے۔ اس کے بعد القابات۔ القابات میں کیا آئیں گے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ کسی دوست کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ کیا لکھیں گے وہاں پہ؟ پیارے دوست۔ ٹھیک ہے، اگر استاد کو لکھ رہے ہیں تو محترم استاد، اگر بھائی کو لکھ رہے ہیں تو پیارے بھائی، اگر والد صاحب کو لکھ رہے ہیں تو پیارے ابا جان۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم لکھیں گے آداب، تھوڑا سا نیچے۔ آداب میں ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور بھی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ آداب کا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے نفس مضمون۔ نفس مضمون میں وہ سارا حال و احوال جو آپ دریافت کرتے ہیں کسی انسان کا، جو باتیں آپ کرتے ہیں، جو کہ مین پارٹ ہوتا ہے کسی بھی خط کا۔ ٹھیک ہے، تو وہ ہوتا ہے نفس مضمون۔ ٹھیک ہے، جو ہم لکھتے ہیں سارا۔ اس کے بعد دیکھیں اختتامیہ۔ اختتامیہ مطلب کہ آخر والا حصہ جو خط کا ہوتا ہے، اس میں ہم لکھتے ہیں دعا یا کلمات۔ ٹھیک ہے، کہ کوئی ہم دعا جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ٹھیک ہے، آپ کے لیے دعا گو۔ اس طرح کے کلمات ہم لکھتے ہیں۔ اور آخر میں ہم لکھتے ہیں کاتب کا نام۔ کاتب کون ہے یہاں پہ؟ خط لکھنے والا۔ خط لکھنے والا آخر پہ اپنا نام لکھے گا۔ مثال کے طور پر اگر میں خط لکھ رہی ہوں تو آخر میں اپنا نام لکھ دوں گی۔ تو یہ ہیں خط کے بنیادی 6 حصے۔ جب بھی آپ خط لکھیں تو آپ نے یہ 6 حصے یاد رکھنے ہیں اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی خط لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں خطوط کی اقسام۔ خطوط کی بنیادی 2 اقسام ہیں، رسمی خطوط اور غیر رسمی خطوط۔ غیر رسمی خطوط کی تعریف دیکھ لیں۔ ایسے خطوط جو دوستوں اور رشتہ داروں کو لکھے جائیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ غیر رسمی خطوط۔ رسمی خطوط کی تعریف دیکھ لیں۔ کاروباری خطوط کو رسمی خطوط کہا جاتا ہے۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ غیر رسمی خطوط جو ہے یہ لمبا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن رسمی خطوط جو ہوتا ہے یہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے اور یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا سرکاری لیٹر آیا ہے، تو یہ وہ چیز ہے رسمی خطوط۔ اور غیر رسمی خطوط جو ہم اپنے دوستوں کو بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اب تو نہیں یہ ہوتا لیکن ہم بچپن میں کرتے ہوتے تھے کہ عید وغیرہ پہ ہم نے خط لکھنا ہوتا تھا اور ساتھ ہم کارڈ بھی دیتے تھے دوستوں کو، تو وہ ہوتے تھے غیر رسمی خط، تو وہ ہم کافی لمبا لکھ دیتے تھے، لیکن رسمی خطوط جو ہے یہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں آگے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔